محبت جب شدید ہوتی ہے اور شدید سے بڑھ کے اشد ہوتی ہے تو اشد حبن کے مقام پر محبت پھر کسی اور کو گوارا نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر ایک کو نصیب۔ آپ سارے توجہ سے سنیں، آپ کی وابستگی ایک طویل عرصے سے ایک مشن سے ہے، منہاج القرآن سے ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مگر روحانی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دو محبتیں ایک برتن، دل کے برتن میں جمع نہیں ہوتی، اور دو غم دل کے برتن میں اکٹھے جمع نہیں ہوتے۔ جیسے دو سوکنیں ایک گھر میں ایک شوہر کے پاس نہیں رہتی، رہتی ہیں طبعاً نہیں رہیں گی، طبی بات ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک دونوں کی ایک جگہ محبت ہے تو وہ پھر ایک محبت، اس محبت میں دوسرے کا شریک ہونا گوارا نہیں کرتی۔ محبت کی خصوصیت ہے یکتائی، محبت شرک کو گوارا نہیں کرتی۔ اگر وہ اکٹھی ایک جگہ نہیں رہتی تو گناہ نہیں ہے۔ علماء کو نہیں چاہیے کہ ایسا کیس آ جائے تو بٹھا کے بیویوں کو نصیحت کرنے کے بیٹے اکٹھے رہنے میں بڑی برکت ہے فلاں۔ یہ نصیحت کا مسئلہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ محبت شرک کو گوارا نہیں کرتی۔ محبت ساری توحید کا نام ہے، محبت توحید چاہتی ہے۔ اللہ سے ہو تو توحید بن جاتی ہے۔ اللہ شرک گوارا کرتا ہے کیا؟ وہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایماندار ہیں، جو لوگ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کی محبت کرتے ہیں، نہیں فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ بسا اوقات کئی محبتیں جمع ہوتی ہیں۔ محبت مجرد محبت، خالی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ بیک وقت کئی افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ یکجا بھی رہ لیتے ہیں۔ محبت ایک شوہر کی بیوی کے ساتھ بھی ہے، وہی آدمی صرف شوہر ہی نہیں وہ باپ بھی ہے تو اس کی بطور باپ محبت اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہے، اور وہ صرف شوہر اور باپ نہیں وہ کسی کا دوست بھی ہے، اس کی محبت اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، اس کی محبت اپنے والدین کے ساتھ بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، اس کی محبت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا، اور اس کی محبت دین کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو ساری جائز محبتیں میں نے گن لی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص میں کتنی محبتیں جمع ہو گئی نا، ایک شخص میں۔ تو اللہ کو معلوم ہے محبتیں کئی جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ محبت مجرد محبت میں کئی شرک ہوتے ہیں اور وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ اب اولاد کی محبت اور بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت اور اس کی اپنی اولاد سے محبت میں کوئی تضاد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہوتی۔ بیوی شوہر کو نہیں کہتی کہ تم اپنی اولاد سے بھی مجھ سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، کیونکہ وہ ماں بھی ہے، وہ بھی محبت کرتی ہے اولاد سے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو محبتوں میں، خالی مجرد محبت میں کئی افراد شریک ہو جاتے ہیں، کئی نسبتیں شریک ہو جاتی ہیں، تو ایک دل کے برتن میں کئی محبتیں اکٹھی رہ لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ خاص نکتہ ہے، اور یہ تفسیری، یہ کتابوں کا نکتہ نہیں ہے، یہ کتابوں تو علماء بیٹھے ہیں نا، یہ کتابوں کا نکتہ تفسیروں میں نہیں ہے، نہ ہم نے بھی کہیں پڑھا نہ اپنے اساتذہ سے زندگی میں سنا۔ یہ پڑھے لکھے جو چینلز ہیں ان سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتابوں کے چینل سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے بیٹے۔ مجرد محبت ہو تو اس میں کئی محبتیں جمع
ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت بن جائے، اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت کے طور پہ دل میں رہے، نہیں۔ یہ بیٹے جوان لوگ خاص طور پہ سنیں کہ جوانی کی زندگی محبت کرنا چاہتی ہے تو آپ کو راستہ ملے کہ محبت کی جگہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے، کہاں کرنی چاہیے، کہاں آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ اس کی محبت بھی بہت سی محبتوں میں سے ایک شے بن کے دل میں رہے۔ اس نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس نے حب پر اشد کا لفظ وارد کیا، اور اشد مبالغے کا صیغہ ہے، تو محبت پر شدید بھی نہیں کہا، شدید حبا للہ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوئی خالی محبت، پھر ایک ہوئی شدید محبت۔ اس نے خالی محبت بھی نہیں فرمایا، اس نے شدید محبت بھی نہیں فرمایا، تو کیا فرمایا؟ اشد حبا للہ، مبالغہ کی ڈگری یوز کی۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں تو ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے شدید تر محبت کرے، اشد محبت کرے، یعنی محبت کا آخری درجہ اس کا اللہ کے لیے، حد کر دے محبت کی کہ اس کے بعد کوئی کسی محبت کی گنجائش، تو اس نے اپنے لیے اشد حبا للہ کہا۔ تو محبت جب تک مجرد محبت تھی وہ کئی محبتوں کو گوارا کر لیتی تھی۔ اب یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اشد حبا اس وقت بنتی ہے جب کوئی محبت گوارا نہیں ہوتی، اس وقت اس محبت میں خالص توحید آ چکی ہوتی ہے۔ یہ تجرید المحبت ہے۔ کیا؟ تجرید المحبت۔ محبت جب ساری محبتوں سے مجرد ہو جائے اور خالص ہو جائے تو پھر وہ شدید بھی نہیں، اشد حباً ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کی شان اشد حباً للہ ہے۔ آپ سمجھیں؟ اشد حباً للہ فرمایا، اور یہی شان محبت کی اس نے اپنے حبیب کے لیے رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔